بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پاکستانی سیاست میں آج کل گھڑی گھڑی ایک گھڑی کا تذکرہ ہے, دوسری طرف ایک چھڑی کا تذکرہ ہے, چونکہ ظاہر ہے وہ بھی اس کے گردی بہت سارے معاملات چل رہے ہیں, اور تیسری طرف لانگ مارچ کا تذکرہ ہے جو کہ آج دینا میں ہے اور اس کی منزل ہے پنڈی. اسد عمر صاحب نے کہا ہے کہ ہفتے کو خان صاحب بتائیں گے کہ پنڈی کب پہنچنا ہے لانگ مارچ. دعویٰ وہ یہ کر رہے ہیں کہ یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا اجتماع ہوگا. تو آج کا ڈسکشن بھی ہمارے 3 معزز مہمانوں کے ساتھ انہی 3 ٹاپکس کے گرد گھومے گا. یہ جو گھڑی کنٹروورسی ہے یہ کدھر جائے گی, اس کا کچھ نکلے گا یا 1-2 دن کی بات اور بات آگے بڑھے گی. لانگ مارچ میں جب یہ پہنچیں گے پنڈی تو آگے کیا کریں گے اور وہ مقصد اپنا حاصل کر پائیں گے یا نہیں, اور دوسرا جو اب اگلی تعیناتی ہے وہ کتنی ریلیونٹ ہے اس سارے معاملے میں. سو ہم نے آج کے اس سیشن میں ہم نے کچھ تجزیہ کار دوستوں کو زحمت دی ہے اور پاکستان تحریک انصاف کے ایک سینئر رہنما کو زحمت دی ہے. سو پی ٹی آئی سے پی ٹی آئی کے سندھ کے پریزیڈنٹ جناب علی زیدی صاحب تشریف فرمائے, فارمر فیڈرل منسٹر آف کورس. سر بہت شکریہ وقت دینے کا. اور ہمارے 2 عزیز دوست جناب اطہر کاظمی صاحب اور جناب ارشاد بھٹی صاحب تشریف فرمائے. میں تینوں کا بہت بہت شکر گزار ہوں. بھٹی صاحب ذرا آغاز پہلے گھڑی سے کر لیتے ہیں, پھر باقی موضوعات پر آتے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ کچھ ایسا معاملہ زیر بحث آئے؟ اس کے ہم نے سارے عوامل تو ڈسکس کر لیے, کل بڑی تفصیل سے اس میں بات ہو گئی کہ مثلا میں آپ کی رائے بھی سن رہا تھا کہ آپ نے یہ کہا کہ یہ کوئی بڑا کوئی قابل تحسین کام نہیں کیا خان صاحب نے, نہیں کرنا چاہیے تھا, نہ کرتے بہتر تھا. اس پہ دوسری رائے بھی ہے. لیکن یہ کوئی ایسا مسئلہ آپ کو لگتا ہے جس کی وجہ سے خان صاحب قانونی طور پہ یا مقبولیت کے اعتبار سے ان کو کوئی دھچکا لگے, یا ٹھیک ہے 1 دن کا موضوع اور ہے اور پھر بات آگے بڑھے گی, ایسا ہی آپ کے خیال میں؟ بالکل ایسے ہی مجھے لگ رہا ہے. اس کی 2 وجہ ہیں. ایک وجہ تو یہ ہے کہ توشہ خانہ میں عمران خان صاحب کی نائلی ہو چکی, میکسیمم سزا یعنی مل چکی, جو کہ الیکشن کمیشن اب اس پہ بات بھی ہو چکی ہے کہ الیکشن کمیشن عدالت کا درجہ نہیں رکھتا, فیصلہ کمزور بھی ہے, بہت سارے ریلیف بھی مل سکتا ہے, اور آگے گیا ہوا ہے معاملہ عدالت میں, عدالت فیصلہ کرے گی. صحیح ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ بھی بات آگے تک پہنچ بھی چکی, ہم بھی کر چکے کہ عمران خان صاحب کے سٹینڈرڈ کے مطابق تو لینا, اونے پونے داموں پہ لینا, چھپانا اور پھر اسپیشلی بیچنا یہ کوئی قابل تحسین کام نہیں. لیکن جو اس کے اچھا چھپائی کب ہے انہوں نے, آپ کہہ رہے ہیں چھپانا نہیں, یہ جو جب معاملہ عمران خان صاحب کی حکومت تھی تو معاملہ ہائی کورٹ تک پہنچا تھا. اچھا اس وقت جب وہ بار بار استدعا کر رہے تھے کہ ہم یہ فلاں وجوہات کی وجہ سے یہ ظاہر نہ کریں, ملکی تعلقات خراب ہو جائیں گے اور یہ سب. صحیح ہے جی. تو وہ اس وقت ہم یہ کہہ رہے تھے کہ یہی تو محمد نواز شریف کا, یہی جب وہ وزیر اعظم تھے تو انہوں نے بھی یہی لیا تھا کہ فواد اس وقت ان کے تھے پولیٹیکل سیکرٹری, اور انہوں نے بھی وہ سینیٹر کلثوم پروین کے سوال کے جواب میں انہوں نے کہا تھا کہ یہ ملکی مفاد ہے اور تعلقات خراب ہو سکتے ہیں وغیرہ وغیرہ وغیرہ. ہاں صحیح ہے. لیکن اب یہ ہے کہ اب اس میں ہم جو کل ڈسکس کر چکے ہیں کہ مجھے اس وقت تک لگتا ہے کہ یہ جو گھڑی ہے یہ ادھر اسلام آباد میں بیچی گئی ہے, اس وقت تک ہے, کیونکہ یہ کیا اس کو کہتے ہیں طلعت حسین صاحب اس پہ وہ ٹویٹ بھی کر چکے ہیں اس پہ. ہاں ہمارے حسن ایوب بھی یہ کہہ رہے ہیں. ہاں طلعت حسین صاحب ٹویٹ بھی کر چکے ہیں, ایک رسید بھی سامنے ہے. تو دوسری طرف اگر یہ چھوڑ بھی دیں بس 2-3 جملے, کیونکہ یہ کل بڑا اتنا ہی ہم بہت ڈسکس ہو چکا ہے اس پہ. لیکن اگر یہ چھوڑ بھی دیں کہ مثال اس کا بیک گراؤنڈ کیسا ہے, یہ جو خیر سے کاروباری شخصیت ہیں عمر فاروق, ان کا بیک گراؤنڈ کیسا ہے, ان کی فیملی کے پہ کیا کیا جرائم ہیں یا کیا کیا نہیں ہے, اور ناروے, سوئٹزرلینڈ اور پھر دبئی, یہ چھوڑ بھی دیں. لیکن بات بنیادی طور پہ صرف سمپل اور سادہ سی ہے کہ ایک شہزاد اکبر صاحب نے ان کو کہا مان لیتے ہیں, فرا گجر پہنچی مان لیتے ہیں, کوئی لکھت پڑھت, کوئی رسید, کوئی CCTV فوٹیج, کوئی جمع تفریق, کوئی وہ دینا پڑے گا اور وہ سارا کرنے پڑے گا. خیر یہ تو آگے آتا. لیکن اب یہ معاملہ ہے کیونکہ یہ آگے, اب آپ نے پوچھا کہ کیا یہ اس گھڑی کے بعد کچھ ایک اور نکلے گا, اس کے بعد ایک اور نکلے گا, اس کے بعد ایک اور نکلے گا. صحیح ہے. یعنی کہ آپ کو لگتا ہے اس میں میکسیمم جو ہونا تھا وہ ہو گیا. ٹھیک ہے, میں آتا دوبارہ. اطہر کاظمی صاحب آپ تو کل ملے بھی ہیں عمران خان صاحب سے کچھ صحافیوں کے ہمراہ لاہور میں, تو اگر کیا اس متعلق انہوں نے کہا, اور خیر ویسے اپنی بتائیے گا. سوال میرا آپ سے یہ کہ کل آپ کی ملاقات سے آپ نے کیا ریڈ کیا کہ خان صاحب جس طرح آج سے کچھ دنوں پہلے تک آرمی چیف کی تعیناتی کے حوالے سے ایک پوزیشن رکھتے تھے,
پہلے انہوں نے واضح الفاظ میں کہا کہ بھائی موجودہ آرمی چیف کو ہی توسیع مل جائے, الیکشن ہو جائے, نئی گورنمنٹ نیا آرمی چیف لگا دے, ختم. پھر وہ بار بار کہتے رہے کہ ان کو نہیں لگانا چاہیے, میرٹ پہ لگنا چاہیے. اب آپ کو لگتا ہے کہ خان صاحب کو یہ احساس ہو گیا ہے کہ اب وہ مرحلہ گزر چکا ہے, اب تھوڑے دن رہ گئے, کسی بھی وقت سمری آئے گی, نیا آرمی چیف آئے گا, اب ہم نے اسی سے بہتر ورکنگ ریلیشن شپ بنانا ہے. چھوٹی سی چیز میں ایڈ کرنا چاہوں گا, یہ گھڑی والے معاملے پہ بھی کل ہماری بات ہوئی, خان صاحب سے تفصیلاً ادھر اس پہ گفتگو ہوئی. اس میں یہ ہے کہ اس میں جو مختلف سٹوریاں, جس طرح ابھی پہلے یہاں پہ بھٹی صاحب نے بھی بتایا کہ اب یہ چیز بھی سامنے آ رہی ہے کہ اسلام آباد میں وہ بکی, اور صحافیوں نے ہی کچھ ماہ پہلے یہاں پہ رپورٹ کیا. پھر یہاں تک بھی خبریں آئیں کہ وہ گھڑی جو ہے جب بکنے کے لیے گئی تو شاہی خاندان سے رابطہ کیا گیا اور شاہی خاندان نے وہ گھڑی دوبارہ خرید لی, اس لیے کہ وہ پوری دنیا میں ایک بنی تھی. تو مختلف سٹوریز اس میں سامنے آتی رہی ہیں. تو لیکن کیا اس میں اگر کوئی غیر قانونی چیز ہے تو اس پہ تو پھر حکومت نے ایکشن لینا ہے, وہ لے. جہاں تک خان صاحب سے کل ملاقات کا تعلق ہے اور آرمی چیف اور دیگر جو سیاسی معاملات ہیں, اس میں یہ میں ایڈ کرنا بڑا ضروری سمجھوں گا وسیم بھائی. کل جب میں خان صاحب سے ملنے گیا تو جب سے ان کو گولیاں لگی ہیں تو وہ پہلی دفعہ ان سے ملاقات تھی. اس کے بعد تو میں یہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ وہ مجھے بتائیں گے اور دیگر صحافیوں کو بتائیں گے کہ کس طرح مجھے گولیاں لگی, کتنا میرے ساتھ ظلم ہوا, کس طرح میرے اوپر جبر ہوا. پر یقین کیجئے کہ وہ میرے لیے اتنا باعث حیرت تھا کہ آدھا گھنٹہ پہلے گفتگو ہوتی رہی, انہوں نے ذکر ہی نہیں کیا کہ جی میرے ساتھ کیا ظلم ہو گیا. اگین وہ وہی جو ان کا سیاسی بیانیہ تھا وہ اس کے اوپر ہم سے گفتگو کرتے رہے. پھر ایک صحافی نے پوچھا کہ خان صاحب یہ باتیں تو چلتی رہیں گی, آپ یہ بتائیں کہ آپ کی ٹانگ کیسی ہے. تو پھر انہوں نے تھوڑا سا اس کا بالکل سرسری سا ذکر کیا اور دوبارہ وہ اپنے سیاسی اس کے اوپر آگے. یہ وہ بنیادی فرق ہے جو عمران خان اور پی ڈی ایم کے اندر ہے. ان کی جو سارا بیانیہ ہے وہ مجھ پہ ظلم, مجھ پہ یہ ریاستی جبر ہو گیا, کیوں نکالا, اور دوسری طرف جو خان صاحب ہیں وہ ایک مستقل ایک بیانیہ لے کے چل رہے ہیں اور اس پہ وہ ہر جگہ پہ بات بھی کرتے ہیں. آرمی چیف کے معاملے پہ بھی بات ہوئی, انہوں نے جو بات کی اس سے مجھے یہ تاثر ملا کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے اس معاملے پہ آپس میں اتنے مسائل مجھے لگ رہے ہیں کہ ہم اس سے پیچھے ہٹ گئے ہیں, لیکن یہ جو بھی آرمی چیف لے کے آئیں گے ان کی خواہش یہ ہوگی کہ اس کو عمران خان کے خلاف استعمال کریں. اور ساتھ خان صاحب نے یہ بھی ایڈ کیا کہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ آرمی چیف استعمال ہوں گے, لیکن میں ان کی خواہش آپ کو بتا رہا ہوں کہ ان کی خواہش یہ ہوگی. اوکے, اور ایک بات اور بتا دیں, پھر میں علی زیدی صاحب سے پی ٹی آئی کا موقف پوچھوں کہ آپ کا ذاتی تجزیہ کیا ہے؟ اگر آپ کو خان صاحب سے بات کر کے اس بارے میں تاثر ملا تو وہی بتائیے, ورنہ ذاتی تجزیہ کہ ڈسپائٹ آل دا پاپولیرٹی, اس میں تو کوئی دو رائے میرے خیال میں تو نہیں ہے کہ خان صاحب اس وقت ظاہر ہے پاپولیرٹی میں اپنے پیک پر ہیں, لیکن ان کا جو ایک ہی واحد مطالبہ جو تکرار سے دہراتے ہیں الیکشن الیکشن الیکشن, آپ کو لگتا ہے کہ وہ اس مطالبے تک پہنچ پائیں گے یا نہیں؟ بڑا مشکل لگتا ہے کہ بہرحال اس کے اصول نہیں ہو پائے گا ان کو. یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. دیکھیں جہاں تک میری ذاتی رائے ہے نا, میں نہیں سمجھتا کہ اس کو حاصل کرنا اتنا آسان ہوگا ابھی تک. جب لانگ مارچ پنڈی پہنچتا ہے اس کے بعد کیا صورتحال ہوتی ہے وہ ایک ڈیفرنٹ چیز ہے, لیکن اگر اس موقع پہ الیکشن دیا گیا تو اس کا مطلب ہے کہ حکومت اور ان کے دوستوں کو عمران خان نے دباؤ میں لا کے شکست دے دی. وہ کبھی بھی یہ حکومت یہ کبھی بھی تسلیم نہیں کرے گی. اور چھوٹی سی چیز, لیکن ان کا ووٹر سپورٹر یہ کیوں مانتا ہے؟ ان کا ووٹر سپورٹر اس پہ اس لیے بلیو کرتا ہے, جو میں نے پہلی بات کی کہ وہ گولیاں کھا کے بھی وہی بات کر رہا ہے کہ میں نے الیکشن لینا ہے, وہ اپنی بات نہیں کر رہے. تو جس طریقے سے وہ اپنے ووٹر سپورٹر کے سامنے اپنا بیانیہ پیش کرتے ہیں, ان کا ووٹر سپورٹر یہ مانتا ہے کہ جی وہ کامیاب ہو جائیں گے. رائٹ, ٹھیک ہے. سو علی زیدی صاحب, سر پہلے تو یہ بتائیں نا کہ آپ کو کیا لگتا ہے پنڈی پہنچ کر, آج اسد عمر صاحب نے کہا ہفتے کو پہنچیں گے پنڈی, اور یہ بھی کہا کہ تاریخ کا سب سے بڑا اجتماع ہوگا پاکستان کا, آپ ایسا کیا کر لیں گے کہ آپ الیکشن لے پائیں؟ آپ پنڈی پہنچے, وہاں سے آپ نے اسلام آباد مارچ کیا, واقعی سب سے بڑا اجتماع ہو گیا, اور وہ جا کے بیٹھ گیا اور آپ نے کہا بھائی الیکشن دو, وہ کہتے جی نہیں دیتے, تو پھر کیا کر لیں گے جس سے آپ کا مطالبہ پورا ہو پائے گا؟ اچھا وسیم, آپ کے جواب دینے سے پہلے سوال کا میں ذرا جلدی سے کامنٹ کر دوں. پہلے جو 2-3 باتیں ہوئی ہیں, جی. نمبر 1, گھڑی کا جو مسئلہ ہے بڑا سمپل ہے. منی ریسیوڈ وہ اکاؤنٹ میں جمع ہوئے, اکاؤنٹ ڈکلیئر ہوا, اس پہ ٹیکس ریٹرن میں ڈکلیئر ہوا, اس پہ کیپٹل گینز ٹیکس دیا گیا, ای سی پی میں بھی ڈکلیئر ہوا. اس میں کوئی چیز الیگل نہیں ہے, جو مرضی کرتے رہے. یہ اصل میں صرف اٹینشن ہٹانا چاہتے ہیں اپنے ڈسگریسفل پرفارمنس سے. آپ کو یہ پتا ہے کہ آج جو پاکستان کا کریڈٹ ڈیفالٹ سواپ ہے وہ 75% پہ چلا گیا ہے. یہ مانے کہ ملک ڈیفالٹ کو دیکھ رہا ہے, کوئی چیز ان کی اس وقت ٹھیک نہیں ہوئی. تو یہ ساری جو حرکتیں یہ کرتے ہیں نا اس طرح کی, وہ صرف اصل ایشوز سے, مہنگائی, انفلیشن, لیک آف گورننس,
اس سے صرف اپنا اٹینشن ڈائیورٹ کرنے کے لیے یہ سب چیزیں نکال کے پھینکتے رہتے ہیں. اور اسی لیے ہم پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ یہ جو الیکشن کمیشن صاحب ہیں, کمشنر صاحب ہیں, یہ بائسڈ ہیں اور یہ بالکل نون لیگ کی بی ٹیم بنے ہوئے ہیں, یعنی کہ وہ ہر فیصلے وہیں سے آن ا لیٹر سائڈ. پہلے دن سے نہیں کہہ رہے, پہلے دن تو تعریفیں کر رہے تھے, پہلے دن آپ کہہ رہے تھے کہ اب آیا اچھا الیکشن کمیشن, جب فیصلے آنے خلاف پھر معذرت کے ساتھ, آپ کو لگا گڑبڑ, معذرت کے ساتھ خان صاحب نے تعریف کی اس کی نا. ہاں معذرت کے ساتھ چلے اب اس بات پہ چھوڑ دیں کہ جب الیکشن کمیشن صاحب لگ رہے تھے تو کس نے کس وقت کیا کامنٹ دیے تھے, تو وہ رہن دیں. یہ بھی آپ نے بعد میں بتایا, پہلے خان صاحب نے یہ کہا آن ریکارڈ کہ ہم نے لگایا الیکشن کمیشن, بعد میں کہا کہ وہ نیوٹرل نے لگا دیا. ہم نے لگایا الیکشن کمیشن, ایکسیپٹ کر رہے ہیں, وہ تو کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے. کیا غلط لگایا کہ صحیح لگایا؟ میرے خیال میں غلطی کی اور غلط لگایا, لیکن وہ کس وقت کون کس پوزیشن پہ کھڑا تھا, کیونکہ خان صاحب ایڈوائس تو سب سے لیتے ہیں نا, یہ تو آپ کو پتا ہے ساروں سے وہ بات کر کے لیتے ہیں اور بڑی جمہوری مائنڈ سیٹ کے ان کا مائنڈ سیٹ ہے, تو وہ ٹھیک ہے. علی بھائی الیکشن کمیشن کی تعیناتی فوج کے مشورے سے کرنا جمہوری رویے کی عکاسی نہیں کرتا, یہ تو شدید ہائبرڈ میرے خیال میں نہیں کرنا چاہیے. میرے خیال میں نہیں, میں آپ کی بات سے ایگری کر رہا ہوں. یہ والے تو آفیشیل کر رہے ہیں, انہوں نے تو کاغذ لکھ دیا کہ جی ہر بڑے آفس کی تعیناتی جو ہے وہ ISI کے اپروول سے ہوگی. یہ تو آفیشیل کر دیا نا, وہاں تو ڈسکشنز میں بات ہوئی ہے. جو بات آپ نے کی ہے نا, یہ آخری بات, یہ جو ایک کرمنل جو آ گیا ہے, میں زیادہ بولوں گا, میرے خیال میں کوئی کافی لوگ بہت کچھ کہہ رہے ہیں, لیکن ایک میں 3.5 سال وفاقی وزیر رہا ہوں, میری ان موصوف سے بھی ملاقات ہو چکی ہے 1-2 دفعہ. میں یہ کیونکہ UAE پاکستان کی ایک بڑی کارڈیل ڈپلومیٹک ٹائز ہیں, وہ خراب نہیں ہونی چاہیے. میں صرف ایک بات کہتے ہیں, آپ کے سوال سے مراد ابھی عمر فاروق صاحب کی بات کر رہے ہیں نا؟ جی میں انہی کی بات کر رہا ہوں. ان سے ملاقات ہوئی ہے؟ ٹھیک ہے, اوکے. جی میری 1-2 دفعہ ملاقات ہو چکی ہے. پاکستان میں نہیں جی, میری یہ پاکستان میں نہیں ہوئی, میں ان سے وہی ملا تھا کیونکہ میں وزیر تھا, میں وہاں گیا تھا اور میں سارے انویسٹر سے سب سے مل رہا تھا, تو ان سے بھی کیونکہ جن کے یہ پارٹنر ہیں وہ ایک رائل فیملی کے شخص ہیں, تو میں ادھر نہیں جاتا. میں صرف ایک بات وسیم کہہ کے آگے بڑھ جاؤں گا, اور آپ معصومانہ سوال پوچھتے ہیں نا, تو میں آپ کو ایک معصومانہ ہنٹ دے رہا ہوں, ٹھیک ہے, اور وہ آپ کے شو میں سب سن لیں. میری عاجزانہ گزارش ہے, پاکستان کا ایک شہری, ہمارا دوست, آپ کا دوست, ہمارا بھائی, وہ کینیا میں شہید کیا گیا. کینیا کی پولیس نے 2 الگ الگ سٹوریز بنائی, اور ہمارے ملک میں سے کوئی ڈپلومیٹک انسیڈنٹ اس کو بنائے نہیں, نہ کینین ایمبیسڈر کو بلا کے ڈیمارچ کیا. ان کی اپنی آفیشیل آفیشیل پولیس جھوٹ بولتی رہی آپ سے, بعد میں پتہ چلا کہ ٹارچر بھی ہوا ہے, اور 1 دفعہ نہیں 2 دفعہ جھوٹ بولا. میں صرف ایک بات کیا کہ آگے بڑھ رہا ہوں, جو ہنٹ میں آپ سے دے رہا تھا. ارشد شریف کو شہید ہونے سے پہلے ان کی ٹویٹر پہ ایک سپٹنک ویکسین کا ذکر ہے. وہ سپٹنک والی جو ارشد شریف کی ٹویٹ تھی, اس کے پیچھے ذرا پورا ڈیٹیل مطالعہ کر لیں. بالکل صحیح. آپ نے جو سوال پوچھا, کیا کر لیں گے الیکشن, آپ نے جو سوال پوچھا کہ ہم وہاں جا کے کیا کریں گے, میں کیوں بتاؤں, میں ابھی سے کیوں بتاؤں. وسیم بدامی کو میں اپنا پورا پلان بتا دوں کہ وہاں جا کے ہم نے کرنا کیا ہے. دیکھیں یہی غلطیاں ہوتی ہیں, اٹ از وار گیمنگ ہے. کبھی بھی آپ نہیں بتاتے کوئی پلان, وہاں جا کے ہم نے یہ کرنا, ہم کیوں بتائیں, ہم ہوگا بتا دیں گے. میں نہیں بتاؤں گا بھائی, جاؤ کیا کر لو گے, نہیں بتانا. وسیم بھائی, ہاں جی ارشاد صاحب کچھ کہہ رہے جی, بھٹی صاحب. آج میں نے بڑا کچھ سیکھا ہے علی بھائی سے, کہ انہوں نے دیکھیں 5 موضوعات پہ گفتگو کی, آرام سکون سے پہنچایا, اور کہا کہ میں آ رہا ہوں اس پہ. یعنی 4 منٹ ہمیں ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا رکھا ہے کہ میں آپ کے سوال کے جواب سے پہلے یہ کہہ دوں, اور آخر میں کہا کہ جو آپ کا سوال تھا وہ میں کیوں بتاؤں. دبئی سے وہ عمر فاروق کو لے کے ناروے, جہاں ان کی شریعت گئی, سوئٹزرلینڈ, پھر واپس گھڑی, پھر ادھر کیپٹل ٹیکس ECP, اور پھر ادھر سے نکلے کینیا سے نکل کے آئے واپس. جب آپ کے پاس تو کہتے ہیں بھائی میں کیوں میں آپ کی حکمت عملی بتاؤں. پھر تسی دس دو بھٹی صاحب, آپ وہ تو نہیں بتا رہے, اور آپ سے آپ کی مہربانی, آپ اگر ڈائریکٹ جواب دیں, مجھے سلیم اللہ سے کلیم اللہ کرنے سے پہلے ہی بتا دیں گے کہ آپ گول کر دیا ہے میں نے, سلیم اللہ کلیم اللہ نے گول کر دیا ہے, اب باقی آپ ڈیفینڈ کرتے ہیں. بھائی تحریک انصاف کی مقبولیت تو اپنی جگہ, لیکن آپ کو لگتا ہے اس طرح, میری یہ رائے ہے, اور آئی تھنک آپ کاظمی صاحب کی بھی کم و بیش رائے یہی ہے کہ وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ پنڈی پہنچ کے کچھ الگ ہی ماحول بنانا تو الگ بات ہے, ورنہ مشکل ہے انتخابات کے اصول کا مطالبہ ان کو ملے. ابھی آپ کو ایسا لگتا ہے کہ پنڈی پہنچ کے وہ کوئی ایسا ماحول بنا پائیں گے کہ ارلی الیکشن کا مطالبہ پورا ہو پائے گا ان کا, بھٹی صاحب؟
سنت علی زیدی صاحب پہ عمل کرتے ہوئے گھڑی کے لیے میں گھڑی پر 2 جملے صرف بولنا چاہوں گا. لیکن آخر میں یہ نہ کہے گا کہ سوال کا جواب نہیں دوں گا میں, کیوں وہ میں دوں گا, وہ دوں گا. اتنے ابھی میں معرفت کی اس منزل پہ نہیں پہنچا. تو صرف پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کا فضل دیکھیں کہ ایون فیلڈ چور, پی ٹی چور, ووٹ کی عزت دو چور, جمہوریت چور, گھڑی چور کا شور مچا رہے ہیں, اور توشہ خانہ چور بھی, اور حتیٰ کہ پتہ نہیں کیا کیا چور بھی شور مچا رہے ہیں. اور تر محل لے کر بیچ کر, نیکلس لے کر بیچ کر گھڑی بیچنے کا خیر سے شور مچا رہے ہیں. اور دوسری اس سے بھی بڑی قیامت کی نشانی دیکھیے کہ مریم نواز صاحبہ ٹویٹ پہ رسیدیں مانگ رہی تھی ایون فیلڈ فلیٹ میں بیٹھ کے. مریم نواز صاحبہ ایون فیلڈ فلیٹ میں بیٹھ کے رسیدیں مانگ رہی تھی گھڑی کی. یہ 2 قیامت کی نشانیاں ہیں. یہ مجھے پتا تھا اس کے پیچھے اطہر کاظمی صاحب ہے. اچھا ٹھیک ہے. دوسری بات اب آ جائیے اس پہ کہ مجھے نہیں لگتا کہ لانگ مارچ آ جائے گا. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عمران خان صاحب اس وقت تک سارے جو پل صراط ہیں جو اس 6 مہینے میں مہنگائی, بے روزگاری, غربت, سیلاب زدگان, ڈالر اور بیرونی قرضے اور اندرونی حالات کو انہوں نے, اور ڈار صاحب کو لا کر نیب ختم کر کے EVM سے جان چھڑا کے اور بھانت کی قانون سازیاں کر کے اور نواز شریف صاحب کی خوشخبریاں سنا کر انہوں نے جو صبح سے شام سے صبح سے دوپہر عمران خان لگایا ہوا تھا, وہ پل صراط عبور کر گئے اور اس وقت مقبولیت کی وہ انتہا پر ہیں. ممنوعہ کیس, توشہ خانہ فنڈنگ, آڈیو ویڈیو سے نکل گئے. صحیح ہے. لیکن اب آ جاتے ہیں مثال کے طور پہ, ابھی دیکھیے اب وہ آ جاتے ہیں, آ کر بہت بڑا ہو جاتا ہے, جلسہ اجتماع ہو جاتا ہے. صحیح ہے. کیا الیکشن لے پائیں گے؟ نہیں لے پائیں گے. اور زیادہ اگر بیٹھنے کی کوشش کریں گے تو آج سارا معاملہ پہلے ہی سپریم کورٹ میں ہے. پہلے عمران خان صاحب, آج بھی ان کا جواب میں پڑھ رہا تھا کہ مجھے کنٹینر پر انفارمیشن صحیح نہیں ملی تھی, جس کی وجہ سے وہ میں نے ایک بیان دیا تھا, لہذا تو انہیں عدالت کی کارروائی ختم کی. جی ہاں. اب اگر فار ایگزامپل اس کے بعد عمران خان صاحب کبھی نہیں چاہیں گے کہ وہ کوئی ایسے رستے بند کریں گے یا ڈی چوک پہ حکومت کو بند کریں گے, تو پھر وہ عدالت سے معاملہ ذرا ان کے لیے سخت ہو جائیں گے. 25 مئی 126 دن کے دھرنے, مولانا صاحب کا لانگ مارچ اور بلاول بھٹو کا بہت چھوٹی, تمام تر لانگ مارچ کامیاب ہوتے تھے 2 وجہ سے کہ پیچھے 58 بھی پریزیڈنٹ ہوتا تھا, صحیح ہے, یا پیچھے اسٹیبلشمنٹ ہوتی تھی. اب وہ دونوں نہیں ہیں. ٹھیک ہو گیا, ایسا لگ نہیں رہا. ٹھیک ہے. ہاں, خان صاحب کا دھرنا 126 دن والا, اس کے پیچھے تو لوگ ایک رائے تھی بڑی کہ جناب اس کے پیچھے تو ہے بھی اسٹیبلشمنٹ, پھر بھی اس میں وہ اپنا مقصد حاصل نہیں کر پائے تھے. تبھی ایک منٹ چھوٹا سا بریک لے لیں, پھر ذرا بریک کے بعد کچھ اور معصومانہ سوالات کے ساتھ آتے ہیں. فریم آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں. دیگر مہمانوں کی طرف بڑھنے سے پہلے ٹیلی فون لائن پہ ہم نے زحمت دی ہے, JUIFA کے سینیٹر ہیں, سینئر سپریم کورٹ بار ایسوسیشن سے وابستہ رہے کامران مرتضیٰ صاحب. کامران مرتضیٰ صاحب گئے سپریم کورٹ آف پاکستان. بریک سے پہلے بالکل وہی بھٹی صاحب کی ہم نے اس بات پہ ختم کیا تھا بریک سے پہلے کہ اگر خان صاحب تجاوز کرتے ہیں, ڈی چوک یہ وہ سارا کچھ ہوتا ہے, تو پھر عدالت سے معاملات بڑے سخت ہو جائیں گے, ایسا لگتا ہے. تو آج عدالت ہی گئے, پاکستان کی سب سے بڑی عدالت گئے, کل گئے 16 تاریخ, اور کامران مرتضیٰ صاحب اور PTI کے لانگ مارچ کے حوالے سے. لیکن بظاہر ایسا لگتا ہے کہ فی الحال کوئی سنوائی ہوئی نہیں. انہی سے ذرا پوچھتے ہیں کامران مرتضیٰ صاحب, آپ کی استدعا کیا تھی کہ پچھلی خلاف ورزیوں کی بنیاد پر ٹریک ریکارڈ دیکھتے ہوئے PTI کے لانگ مارچ کو اسلام آباد آنے سے روکے عدالت, یا پابند کر دے کہ آپ اس جگہ سے یا ان قواعد ضوابط کو پابند ہوں گے؟ کیا ایگزیکٹلی آپ کی کیا استدعا تھی؟ اس معاملے کو ریگولرائز کریں گے. دیکھیے کسی احتجاج جو ہے یہ دستوری حق ہے, صحیح ہے, اور مگر یہ دستوری حق جب کسی اور کے دستوری حق کو افینڈ کر رہا ہوتا ہے تو اس وقت جو ہے نا وہ پھر عدالت کو انٹروین کرنے کی میرے خیال کے مطابق ضرورت پیش آ جاتی ہے. تو کیس میرا یہ تھا کہ چونکہ یہ 2 دفعہ جو ہے نا وہ ایکسیس میں چلے گئے 2014 میں بھی, اور اس کے بعد جو ہے نا 25 مئی کو PC سال, تو اس لیے جو ہے نا ان کو یہ معاملے کو ریگولرائز کیا جائے. تو پھر ایک دفعہ تو کوئی 9:30 پونے 10 کے درمیان یہ کیس کا حل ہوا. پھر اس کے بعد اٹارنی جنرل کو انہوں نے کہا, ایڈیشنل اٹارنی جنرل کو, کہ آپ انسٹرکشنز دے کے آئیں. تو انہوں نے جب ایڈیشنل اٹارنی جنرل آئے اور اس کے بعد ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد آئے, تو انہوں نے آگے کہا کہ ہم نے کوئی اجازت دی ہی نہیں.
جب اجازت دی ہی نہیں ہے، یعنی ان کو اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری میں کوئی احتجاج نہیں کر سکتے یا ریلی نہیں کر سکتے، انتظامیہ نے نہیں اجازت دی، تو ظاہر میں تو اس کو ریگولرائز کرنے کے لیے کہہ رہا تھا، تو انہوں نے کہا پھر آپ کی جب اجازت ہی نہیں ملی تو پھر اس کا مطلب ہے آپ پی ٹی آئی کی طرف سے اجازت چاہ رہے ہیں، ریگولرائز کرنے کا مطلب تو یہی ہوگا، تو انہوں نے کہا غیر مؤثر ہے آپ کی اپلیکیشن. اس لیے آپ کہہ رہے ہیں عدالت میں اٹارنی جنرل جو کہ ریاست کا سب سے بڑا چیف لیگل ایڈوائزر ہوتا ہے، انہوں نے کہا کہ ہم نے اسلام آباد میں کسی بھی مقام پر، گورنمنٹ نے کسی بھی مقام پر یعنی H9 پارک کو کوئی اجازت ہی نہیں دی پی ٹی آئی کو. جی بالکل اسی طرح سے. ٹھیک، تو اس پر کیا پھر عدالت نے اس پر کچھ کامنٹ کیا؟ عدالت نے کہا کہ جب اجازت ہی نہیں ہے ان کو تو آپ تو ریگولرائز کرنے کی بات کر رہے ہیں. ریگولرائز کرنے کی بات تو اس وقت ہے جب ان کو انتظامیہ نے کسی جگہ پہ اجازت دی اور وہاں پہ کوئی ہرڈل کریٹ ہو رہی ہے. تو چونکہ ان کو اجازت ہی نہیں ہے اور وہ میٹر اگر اجازت کا اگر کوئی ہے بھی ہے تو وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں پینڈنگ ہے، سبجیکٹس ہے، تو اس کو جو ہے نا وہ آپ کی اپلیکیشن جو ہے نا وہ انفرکچوس ہے، غیر مؤثر. ٹھیک ہے، تو اجازت ہی نہیں ہے تو کیا آپ یہ اسٹیبلش کر رہے ہیں کہ آپ کی نظر میں اگر وہ اسلام آباد میں داخلہ ہوگا لانگ مارچ کا تو وہ غیر قانونی ہوگا؟ ظاہر اگر اس میں انتظامیہ نے اجازت نہیں دی، ہم سب نے اجازت دی تھی جب جو کچھ بھی ہم کر رہے تھے اس وقت جب ہماری باری تھی تو ہم اجازت لے کے انٹر ہوئے تھے اور اس کو ریگولیٹ پھر اس کے بعد جو ہے نا فردر جو ہے وہ کورٹ نے کیا تھا، سپریم کورٹ نے. تو سر آپ خود کہہ رہے ہیں کہ اور ظاہر اس میں گورنمنٹ پی ڈی ایم کی ہے، آپ بے شک ذاتی حیثیت سے گئے ہوں سپریم کورٹ، لیکن گورنمنٹ کی جو پارٹی ہے اہم اس کا آپ ہی حصہ ہیں، تو اجازت نہ دینا ایک غیر جمہوری عمل نہیں ہوگا؟ چونکہ جب خان صاحب کی گورنمنٹ میں آپ لوگ آئے تھے، خان صاحب کی گورنمنٹ میں بلاول صاحب آئے تھے، تو سب کو اجازتیں ملی تھی. دیکھیے میں خود اس بات پہ اس پٹیشن کا مقصد یہی تھا کہ اس کو ریگولرائز کریں، اس پہ پابندی کا تو مقصد تھا نہیں. اب وہ اگر کوئی معاملہ ہے تو آپ سمجھتے ہیں انتظامیہ کو اجازت دینی چاہیے؟ یہ معاملہ جو اگر کوئی ہے تو اسلام آباد انتظامیہ اور پی ٹی آئی کے درمیان ہے اور سبجیکٹس ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں. رائٹ، ٹھیک ہے، بہت شکریہ کامران مرتضیٰ صاحب. اچھا، یہ اطہر کاظمی صاحب، یہ جو پہلے بھٹی صاحب نے ایک بات کی تھی عدالت کے حوالے سے اور پھر یہ ابھی کامران مرتضیٰ صاحب نے بھی اسی تسلسل میں، سو یہ آپ کو بھی لگتا ہے نا کہ اب یہ لانگ مارچ میں اس دفعہ بہرحال شاید اچھا شو آف پاور ضرور ہو جائے، لیکن وہ ڈی چوک یا اس طرز کے مقام میں، خیر تو وہ خود بھی کہہ چکے ہیں کہ ہم آئین کی پاسداری کریں گے، عمران خان صاحب بار بار کہہ چکے ہیں، اور عدالت کے موڈ سے بھی لگتا ہے نا کہ شاید بہرحال اب کی دفعہ میدان اسلام آباد کے مرکز میں ڈی چوک میں ریڈ زون میں شاید نہ سچ پائے. ایسا ہی لگتا ہے آپ کو بھی؟ جی اوبیسلی اس وقت جو چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں اور جس طریقے سے حکومت کا بھی یہ موقف ہے کہ دفعہ 144 ہے پورے اسلام آباد میں، لیکن یہ کس طرح کام کرتی ہے؟ کیا یہ ہر قسم کے اجتماع کے اوپر اس کا ابھی جو اس طرح بھی ہو رہے ہیں وہ سارے اجتماع جو ہیں وہ نہیں ہو سکتے؟ کیونکہ آج بھی اسکول کے بچوں نے کوئی ریلیز وغیرہ نکالی تھیں، مجھے نہیں پتا کہ اس سے دفعہ 144 وہ اس پہ لگتی ہے یا نہیں لگتی. لیکن پچھلی دفعہ ہم نے دیکھا کہ جب خان صاحب آ رہے تھے تو عدالت کا ایک فیصلہ آیا، تو یہی وجہ ہے کہ خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں پنڈی پہنچوں گا. تو میرے خیال میں اس وقت اسلام آباد تو دور کی بات ہے، انہوں نے ایف سی کے جوان، رینجرز، سندھ پولیس وہ کھڑے ہو کے، ابھی اس لیے کہ میں تو اسلام آباد میں رہتا ہوں، وہ بےچارے تنگ آ چکے ہیں وہاں پہ، تو وہ تو اتنے دن سے ویسے ہی ان کو یہاں پہ کھڑا کیا ہوا ہے. آلدو کہ خان صاحب کا یہ ہے اعلان کہ ہم پنڈی پہنچیں گے اور پنڈی ہمارا پڑاؤ ہوگا، اس کے بعد وہ اگر اسلام آباد جاتے ہیں تو پھر صورتحال دیکھتے ہیں کیا بنتی ہے. فی الحال تک تو انہوں نے اعلان ہی نہیں کیا کہ ہم اسلام آباد جائیں گے. اسپیکولیشن چونکہ ہے، لگتا ہے ایسا ہے کہ شاید پنڈی سے اسلام آباد کی طرف آئیں گے، اس لیے میرا خیال ہے یہ سارا کچھ یہ سارے کا سارا سلسلہ یہ چل رہا ہے. لیکن اچھا علی زیدی صاحب، ویسے آپ سردست اس سارے ماحول میں ایک اور جو چیز آئی سامنے، آپ سے اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ آپ خود پاکستان تحریک انصاف سندھ کے سربراہ ہیں، صدر ہیں، تو یہ کیا ہوا آپ کے دوست فیصل واؤڈا صاحب والا کیا معاملہ ہوا؟ وہ کل بھی انہوں نے گھڑی والا جو معاملہ ہوا اس کے حوالے سے اپنے اسٹیٹمنٹس دیے، اس سے پہلے بھی پریس کانفرنس کی. تو آپ چونکہ سندھ چیپٹر کے سربراہ یہ واؤڈا صاحب بھی ظاہر کراچی کی رہائشی یہیں سے ایم این اے تھے، یہ کیا ہوا؟ ارریلیونٹ ہو گئے نا، تو پارٹی سے نکال دیا ان کو. اب کیا ہے، خان صاحب نے خود سائن کر کے نکال دیا. وائی شوڈ آئی ایون کامنٹ آن ہم؟ وہ انہوں نے جو کرنا تھا وہ کر لیا، اب اپنی پولیٹیکل کیریئر وہ چلا لے جیسے چلا سکتے. اور کیوں کیا انہوں نے؟ آپ کی کیا ریڈنگ ہے؟ بیکاز آپ تو بڑی دوستی، آپ تو ایک ساتھ. نہیں، دوستی یاری اپنی جگہ ہوتی ہے، لیکن میں ایک پولیٹیکل پارٹی کا حصہ بھی ہوں، عہدیدار بھی ہوں، اور میری لائلٹیز جب پارٹی آتی ہے یا میرا چیئرمین آتا ہے یا میرے چیئرمین کا بیانیہ موقف آتا ہے، میری لائلٹیز وہاں ہوں گی. اور اگر میں چیئرمین کے بیانیہ سے یا نیریٹو سے
یا کیبنٹ کے اندر بیٹھ کے بھی اگر کوئی اختلاف رائے رکھتا ہوں, یہ میرا جمہوری حق ہے, لیکن میں ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے یہ تماشا نہیں لگاؤں گا. میں کمرے میں بیٹھ کے 100 دفعہ اختلاف کروں گا, لیکن جب ایک دفعہ میرے سارے اختلافی نوٹس کے باوجود فیصلہ ہو جائے گا, میں اس فیصلے کے پیچھے کھڑا ہو جاؤں گا. یا اگر میں سمجھتا ہوں کہ وہ فیصلہ اتنا خراب ہے کہ میرے ملک کو ڈیمیج ہو رہا ہے اور میرا ضمیر گوارا نہیں کرتا, پھر میں چھوڑ دوں گا. آپ کے خیال میں علی صاحب اس منطق کے تحت آپ کے خیال میں پیپلز پارٹی نے بھی ٹھیک کیا مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب سے؟ وہ ایگزیکٹلی یہی لاجک دے رہے ہیں کہ بھائی آپ اختلاف کریں, لیکن آپ اگر سر عام آگے پھر اپنی پارٹی پالیسی کے خلاف بات کریں گے تو پھر آپ سے استعفیٰ لیا جائے گا. بھائی ٹھیک کیا انہوں نے, لیکن مصطفیٰ میرے خیال میں ٹھیک کیا, اور مصطفیٰ نواز کھوکھر نے اس کے بعد جو میں نے میرے گفتگو کا دوسرا حصہ تھا وہ بھی ٹھیک کیا نا. مصطفیٰ نواز کھوکھر نے اختلاف رائے پبلکلی دی, اگر وہ ہو سکتا ہے پرائیویٹلی تھی, پھر ان کو فون کیا گیا. انہوں نے کہا ایک سینیٹر نے مجھے, سینئر پارٹی کے ممبر نے مجھے فون کر کے مجھ سے کہا کہ آپ استعفیٰ دے دیں اگر آپ کا یہ موقف ہے. انہوں نے پھر استعفیٰ دے دیا. اب ارریسپیکٹو کہ مصطفیٰ نواز کھوکھر سے میری دوستی ہے کہ نہیں ہے اور وہ کس نظریے پہ کھڑے, میں نے ان کو کال کر کے صرف کہا کہ مجھے نہیں پتا آپ نے اپنی سیاست کیا کرنی ہے, نہ میں کچھ آپ کو کہوں گا, لیکن آئی ریسپیکٹ یو فار اسٹینڈنگ اپ. آپ نے استعفیٰ دیا, آپ سائڈ میں ہو گئے. آپ پھر اس کے بعد تماشا نہیں لگا رہے, یہ تو تماشا لگا رہے تھے نا. مصطفیٰ نواز کھوکھر نے تو سوری, انہوں نے ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے اپنی قیادت کا مذاق نہیں اڑایا. انہوں نے کہا جی میرا یہ موقف ہے, میں چھوڑ رہا ہوں, بس ختم, استعفیٰ دے دیا. باوڑا صاحب نے بھی خان صاحب کے حوالے سے بڑے اچھے الفاظ استعمال کیے. انہوں نے ایک مختلف رائے دی, مصطفیٰ صاحب نے ٹویٹ پر مختلف رائے دی, ان سے استعفیٰ مانگا, انہوں نے دے دیا. باوڑا صاحب کو شوکوز دیا, انہوں نے جواب نہیں دیا, پارٹی سے نکال دیا, وہ نکل گئے. دیکھیں وسیم, میں اگر سندھ کا صدر ہوں یا اگر میرا سیاسی جو بھی چھوٹا موٹا اتنا سا یعنی کہ چوٹی برابر بھی قد ہے, وہ میری کوئی, میں سیاسی بیک گراؤنڈ سے نہیں آ رہا, میری کوئی حلقے کا, میرا حلقہ وہ نہیں ہے کہ آبائی حلقہ ہے اور میں شہر میں رہتا ہوں, شہر میں پالیٹکس کرتا ہوں. جو بھی میں ہوں, میں اس لیے ہوں کہ آج میں عمران خان کے سائے میں رہ کے ہی پولیٹیکل فگر بناؤں نا. میں تو کوئی نہیں وہ خود سے آ گیا کوئی بڑھ کے, میں آسمان سے 4 الیکشن ہارنے کے بعد 5 جیتا نا. میں وٹ ایور آئی ایم, جو بھی میں ہوں, اگر صدر ہوں, جو بھی ہوں, خان صاحب کی مرضی سے ہوں, ہی از دا چیئرمین آف دا پارٹی. اگر میں ڈس ایگری کروں ان سے, میں گھر بیٹھ جاتا ہوں, میں نہیں رہتا. اور ڈس ایگریمنٹ ہوتی ہے لیکن اتنی ڈس ایگریمنٹ نہیں ہوتی کہ پبلک جا کے. اور مصطفیٰ نواز کھوکھر میں اور فیصل واٹر میں زمین آسمان کا فرق ہے. وہ ایک بیانیہ انہوں نے کہا کہ جی میں یہ جو سینیٹ کے اندر یا جو لوگوں کی ویڈیوز بن رہی ہیں ایک انلیگل ایکٹیویٹی. عمران خان اگر دھرنے کی بات کر رہے ہیں یا پروٹیسٹ کی بات کر رہے ہیں, وہ ہمیں کانسٹیٹیوشن اختیار دیتا ہے, ہمارا آئینی حق ہے, ہم کر سکتے ہیں. لوگوں کی چھپ کے ویڈیو بنا کے ان کو بھیجنا, یہ کون سے قانون کے تحت کر رہے ہیں؟ سوادی صاحب کے ساتھ جو ہوا, مصطفیٰ نواز کھوکھر نے جو مذمت کے الفاظ کم پڑ جائیں وہ تو ظاہر ہے بہت ہی. نہیں میرا کہنا ہے مصطفیٰ نواز کھوکھر, میری صرف بات ختم ہونے دیں اگر اجازت دیں. مصطفیٰ نواز کھوکھر نے پرنسپل سٹینڈ لیا ہے ایک اینٹی کانسٹیٹیوشنل غیر آئینی اقدام کے اوپر. صحیح. اچھا اب ذرا اس کو ذرا کنکلوڈ کرتے ہیں. سو بھٹی صاحب, اسٹارٹنگ فرام یو, آپ کو یہ اگلے 1-8 مہینے میں, چونکہ اب یہ بڑے ہی کہتے ہیں نا کروشل ڈیز ہیں, اگلے کچھ دنوں میں تعیناتی بھی ہونی ہے, لانگ مارچ اسلام آباد پہنچنا ہے, سارا آپ کو سے اگلے 30-40 دن میں سیاسی منظرنامہ کیا بنتا نظر آتا ہے؟ اسٹارٹنگ فرام یو بھٹی صاحب. ایک جملہ بھائی جان, میں صرف ایک معصومانہ سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں. صحیح ہے. یہ اس پہ تو بحث میں نے بھی کر چکا, مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب اور فیصل واوڈا صاحب پہ. لیکن کیا کسی پارٹی میں کوئی قانون ایسا بھی ہے کہ پارٹی کا سربراہ یا پارٹی کے بڑے یا جو ہیں وہ جب ایک اچانک صبح کچھ کہیں اور ہوتے ہیں اور شام کو کہیں اور پہنچ جاتے ہیں اور اچانک ایک ایسا ٹرن مارتے ہیں کہ پوری پارٹی حیران رہ جاتی ہے, کیا ان کو بھی پارٹی سے نکالا جا سکتا ہے پارٹی ڈسپلن کی خلاف ورزی پر؟ یہ ایک سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں. اس کا جواب ہے نہیں. پھر وہ نیو پارٹی پالیسی ہوتی ہے, پھر سب کو اسپرٹ کے ساتھ کھڑا رہنا ہوتا ہے پھر سب کو. تو یہ ویسے سوال چھوڑ کے جا رہی, آپ نے اس کا جواب دے دیا. باقی دنیا جمہوری پارٹیوں میں تو پارٹیوں کے ہیڈ جو ہوتے ہیں وہ بھی جب بہت اختلاف ہو جائے تو وہ کہتے ہیں کہ میں نہیں کر سکتا, یا فیصلہ اپنے خلاف آ جائے وہ کہتے ہیں میں نہیں کنٹینیو کر سکتا, یا ہار جائیں کسی موقع پہ کسی چیز میں تو وہ کہتے ہیں کہ یار میرا رہنا ٹھیک نہیں, یا ناکام ہو جائیں وعدے دعوے نعرے کر کے تو وہ کہتے ہیں کہ اب یہ ٹھیک نہیں, یا پکڑے جائیں رنگے ہاتھوں تو وہ کہتے ہیں کہ اب یار مہربانی کریں مجھ سے غلطی ہوگی تو مجھے ٹھیک نہیں. تو کیا ان پر بھی پارٹی ڈسپلن لاگو ہوتا ہے کہ یا وہ خدائی فوجدار ہیں یا وہ کہیں سے اور سے مخلوق ہیں, یا ان کو بھی کوئی تھوڑا بہت پارٹی روکتی ہے, یا وہ ڈسپلن یا وہ قانون یا پارٹی آئین؟
اچھا آپ دوسری اس پہ آ جائیے. مجھے اللہ نہ کرے کہ میں صحیح ہوں, لیکن مجھے کچھ اچھے حالات نہیں لگتے اگلے ایک مہینے, کیونکہ جتنا ایک تو جو حالات ہمارے ملک کے ہو گئے معاشی طور پر, جو حالات مہنگائی, بے روزگاری, غربت, اور جو اسحاق ڈار صاحب کا آخری 11 پلوان انہوں نے جو اتارا تھا, ان کی ناکامی, اور پھر ساری یہ چیزیں جو ملا کے, اور جو نومبر تقرری ہے, اور اس کے بعد جو پی ڈی ایم پلان بنا کے بیٹھی ہے, وہ جو باقی اس طرف عمران خان صاحب ظاہر وہ رہیں گے, ایکٹیو رہیں گے سیاست میں, وہ پھر جو نفرت اور تقسیم ہے وہ, پھر جو صوبے با مقابلہ وفاق ہے وہ, اور پھر جو اس کے بعد ابھی نواز شریف صاحب کی امید کی جا رہی ہے یا سنا جا رہا ہے کہ واپسی, وہ پھر یہ جو کیسز ہے وہ, اور آخری جو اس میں سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ مجھے نہیں لگتا کہ عمران خان صاحب کو یہاں چھوڑیں گے. وہ یہ 14 جماعتوں کی سروائیول کی جنگ ہے. یعنی آپ کو لگتا ہے, میں صحیح سمرائز کر رہا ہوں کہ تلخیاں جاری رہیں گی بلکہ نیو پیک کو ٹچ کریں گی, خان صاحب اسی طرح اپنی شدت بڑھاتے رہیں گے, پی ڈی ایم ریزسٹ کرتی رہے گی, الیکشن ہوگا نہیں, اور یہ مزید ماحول میں تلخی پیدا ہوتی رہے گی. صحیح کہہ رہا ہوں, یہی ہے خلاصہ؟ جی مجھے اللہ نہ کرے, ہم افورڈ بھی نہیں کر سکتے. مجھے کوئی ایسے یہ چھوٹا واقعہ نہیں تھا, اس کو پلیز اللہ کے نام پہ, یہ جو عمران خان پہ حملہ تھا, خدا نہ خواستہ یہ اگر سیریس ہو جاتا تو یہ اس ملک کی سب سے بڑی ایک بن جانا تھا, عالمیہ بن جانا تھا. تو اس طرح کا کوئی بھی واقعہ 19-20 خدا نہ اللہ رحم کرے. تصادم جو بہت ہے نا, تصادم کی فضا ہے وہ بہت ہے, صحیح ہے, زیادہ ہے. ہر روز ایک نیا بحران نکلتا ہے. ایسے ہی کاظمی صاحب, یہی سوال آپ سے, اگلے 30-40 دنوں کا, اگلے 4-6 ہفتوں کا سیاسی منظرنامہ آپ کے خیال میں؟ دیکھیں, یہ اگلے 30 دن کو سمجھنے کے لیے نا ہمیں گزشتہ 6 مہینے میں دیکھنا پڑے گا کہ کیا ہوا. گزشتہ 6 مہینے کے دوران پاکستان کے اندر ہم نے وہ کچھ وٹنس کیا ہے جو حالیہ دہائیوں میں ہم نے کبھی بھی نہیں دیکھا. ایک شفٹ آ رہی ہے پاکستان کی پولیٹکس میں, پاکستان کی سوسائٹی میں. اب اس کو آپ نیگیٹیولی بھی دیکھ سکتے ہیں اور پازیٹیولی بھی دیکھ سکتے ہیں. مجھے تو یہ لگتا ہے کہ چیزیں آگے بڑھیں گی اور ایک ایسا شفٹ آئے گا ہماری سیاست میں کہ وہ آنے والی دہائیوں تک اس کا اثر رہے گا پاکستان کی سیاست پہ. ابھی جو نوجوان نسل ہے جنہوں نے اگلے 30-40 سال ووٹ ڈالنے, وہ اس کو ساتھ لے کے چلیں گے. کیونکہ دیکھیں, یعنی آپ کو لگتا ہے پاکستان کا سیاستدان یہ ریئلائز کرے گا کہ یار ہمارا اختلاف اپنی جگہ پہ رہے, پیک پہ جائے, ہم لڑیں گے ایک دوسرے سے, سب کچھ کریں گے, لیکن ہم ہی لڑیں گے, کسی اور کو دستے بازو نہیں بننے دیں گے. یہ کوئی ریئلائزیشن لگتی ہے آپ کو ہوگی؟ دیکھیں, یہ دو طرف کے سیاستدان ہیں. ایک طرف کے سیاستدان وہ ہیں کہ بھٹو کے وارث اور ضیاء الحق کے جانشین جب اکٹھے بیٹھ جائیں نا, تو سمجھ لیں کہ پاکستان میں کچھ چیز چینج ہو رہی ہے. تو یہ اب دو طرح کی یہاں پہ سیاست ہو رہی ہے. ایک آپ کی روایتی سیاست ہے, ایک سیاست وہ ہے جو خان صاحب کر رہے ہیں. اب یہ سروائیول کی جنگ ہے دونوں کی. دونوں میں سے ایک سروائیو کرے گا, یا تو چینج سروائیو کرے گا یا سٹیٹس کو چلے گا. دونوں چیزیں اکٹھی نہیں چل سکتی. اور زیادہ امکان کس چیز کا لگتا ہے آپ کو؟ ٹو بی آنیسٹ ابھی اس وقت جو ہے نا مجھے نہیں پتا کہ کیا ہوگا. اور میں یہ بھی کہہ دوں علی بھائی کی طرح, میں کیوں بتاؤں آپ کو. صحیح, ٹھیک ہے. زیدی صاحب یہ تو بتا دیں